السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ قصص القرآن کے حوالے سے یہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا۔ آج انشاءاللہ قصص الانبیاء کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا آج ہمارا تیسرا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو سننے، سنانے، سمجھنے اور سمجھانے کے بعد اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے قصے کے اندر ہم یہاں پہنچے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں کے اندر ڈالا اور اللہ رب العزت نے ان کو ایک قافلے کے ذریعے منڈی میں پہنچایا اور عزیز مصر کے گھر کے اندر پہنچا دیا، اور عزیز مصر نے ان کو خرید کے اپنے گھر کا غلام بنایا یا بیٹا بنا لیا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب یوسف علیہ السلام بلوغت کو پہنچے، اب یہ جو بلوغت کی عمر جو تھی، بعض مفسرین کہتے ہیں 33 سال تھی، یا بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر تھی۔ جو بھی ہو، بہرحال یہ ہے کہ 30 سال سے لے کر 40 سال کا جو پیریڈ یا عمر ہے، یہ انتہائی میچور قسم کی عمر اور انتہائی تجربہ کار قسم کی عمر، اور انسان زندگی کے اکثر تجربات سے گزر چکا ہوتا ہے، اور ایک انسان کے پاس دکھ اور سکھ، خوشی اور غمی، اور پریشانی اور خوشی اور مصیبت اور خوشحالی، دکھ اور سکھ، اندھیرا اجالا، اور یہ ساری چیزیں انسان جو ہے وہ پہچان چکا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یعنی جب وہ بلوغت جو ہے وہ ہر قسم کی بلوغت تھی، یعنی فہم میں، ادراک میں، سمجھ میں، بوجھ میں، معاملات میں، ادراک میں، ہر قسم کی جو بلوغت تھی، اللہ رب العزت نے ان کو معاملات کے فہم کا اور یعنی اقتدار کا اور معاملات کا اور یعنی انسانوں کو سنبھالنے کا ہر قسم کا فہم اور بلوغت جو تھی، ہر قسم کی اللہ رب العزت نے ایک جو جس سطح پر نبوت اور رسالت کو پہنچنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں تک جب پہنچایا، تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آتیناہ حکما و علما، ہم نے یعنی ان کو کیا کچھ عطا کیا، جس طرح مفسرین کہتے ہیں کہ ہم نے سلطان، یعنی مفسرین نے ارشاد فرمایا حکمن سے مراد ان کو ہم نے سلطنت دی، ایک حکومت دی دنیا میں، وحکمہ بین الناس بالحق وعلم بامور الدین، یعنی ان کو حکومت دی دنیا کے اندر، لوگوں میں وہ حکومت کرتے تھے حق کے ساتھ، اور وہ ان کے معاملات کو حق کے ساتھ سلجھاتے اور سنوارتے ان کے دنیاوی امور میں، اور ان کو خواب کی تعبیر بھی دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور یہ تنبیہ بھی اللہ تعالیٰ نے پھر تنبیہ بھی کی کہ ہم محسنین کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ محسنین کے ساتھ مطلب کہ محسنین جو ان کا یعنی صبر، ان کے ساری وہ یعنی تقوی، پرہیزگاری، ایمانداری، اور ان کی وفائیں، اور ان کا صبر، اور ان کی للہیت، اور سارا کچھ، پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ کیا؟ یعنی جب یہ سارا کچھ طے کر کے ایک انسان آتا ہے اور یہاں اس عمر تک پہنچتا ہے 30، 35، 40 سال کی عمر میں، پھر ہم اس انسان کو وہ عروج دیتے ہیں جو انسانیت کے فہم، سوچ، سمجھ اور ان کی فکر اور
ان کے یعنی علم عروج اور ہر قسم کا عروج، اور ان کو یعنی ہم پوری انسانوں کے دماغوں پر سوچ پر ہم سلطنت دیتے ہیں، ان کو ہم پوری انسانیت کا حکمران بناتے ہیں، دنیا کا بھی، اخلاق کا بھی، مال کا بھی، اخلاقی بھی، اور ہر قسم کی طاقتیں اخلاقی بھی مالی بھی عطا کرتے ہیں۔ جو اس قسم کے اپنے آپ کو سنوار کر آتے ہیں، صبر کر کے آتے ہیں، اور ہر میدان کے اندر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا کر کے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہوئے جو بھی مصیبتیں آئیں، تکلیفیں برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو مصیبتیں آتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر آتی ہے اس کے اوپر صبر کر کے آتے ہیں۔ کذالک نجزی المحسنین، پھر محسنین کے اوپر ہم احسان اسی طرح کرتے ہیں، یعنی دنیا بھی دیتے ہیں، آخرت بھی دیتے ہیں، پھر سرداری دیتے ہیں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی سرداری، حکمرانی، اور پھر ان کے دل دماغوں میں دنیا کی وہ کچھ بھی نہیں ہوتی، پھر بھی وہ دنیا آخرت کے حکمران ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پھر ان کو سارا کچھ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، پھر ہم ان کے اوپر جو ہے اسی طرح احسان کرتے ہیں۔ یعنی جب وہ سارا کام یہ کر کے آتے ہیں تو ہم ان مسلمانوں کو جو ہے اسی قسم کی نعمتوں سے اور اس قسم کی چیزوں سے نوازتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام جب اپنے عروج کو اور جوانی کو پہنچے اور یہ سارا معاملات ہوا تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ ان کے اوپر جو ہے وہ فریفتہ ہوئی، اور جوانی جو تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، جس طرح آگے احادیث آ رہی ہیں کہ معراج کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آدھا حسن عطا کیا ہوا تھا، اور جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورے حسن کے ساتھ پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، اور آدم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان کوئی بھی انسان حسین ترین پیدا اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ تو جب اس نے ایسا کیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عزیز مصر کی بیوی نے، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عزیز مصر کی بیوی نے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی اور دروازے بند کیے اور کہا کہ میری طرف جو ہے متوجہ ہو جاؤ، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایسا کام کروں۔ اب یہاں مسلمان کو یہ سوچنا ہے کہ ایک طرف برائی جو ہے وہ اپنے سارے وسائل، ذرائع، اسباب، سارے اپنے لشکروں کے ساتھ مل کر وہ ایک مسلمان کے سامنے کھڑی ہے اور دعوت دیتی ہے، اس کی دہلیز کے اوپر ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اس کے بلانے پہ، دعوت دینے پہ، پکارنے پہ، بلانے پہ پھر کہے کہ معاذ اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ مسلمان بچے گا۔ آج کے اس دور کے اندر بھی جس طرح یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ نہیں کہ مجھے موقع نہیں ملا، مجھے وقت نہیں ملا، میں کر نہیں سکا، وسائل نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے، اسباب نہیں تھے، کوئی بندہ پہنچ گیا، دیکھنے والے تھے، کیمرہ دیکھ رہا تھا، فلاں مسائل تھے، میں پہنچ نہیں سکا تھا، میں وہ کر نہیں سکتا تھا، اس وقت دیکھنے والے موجود تھے، اسباب اور ذرائع نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر وہ کہے کہ معاذ اللہ، نہیں، اس کی معاذ اللہ وہ قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسباب سارے کے سارے، وسائل سارے کے سارے، اور پورا لشکر گناہوں کا وہ سارا شیطانی لشکر اور ٹولہ اور وسائل اور اسباب اور ذرائع موجود تھے اس مسلمان کے سامنے، اور پھر وہاں آ کر یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری۔ یہاں سے ایک مسلمان کو سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کس چیز کو کہتے ہیں۔ یعنی جب مسلمان کی زندگی میں بلوغت کے بعد موت سے پہلے پوری زندگی کے اندر ایک مقابلہ ہے گناہ کا
اور نیکی کا آپس کے اندر مقابلہ ہوتا ہے۔ مسلمان اپنی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہمیشہ نیکی کی جیت کرواتا ہے، اور کس طرح، اسی طرح کہتا ہے معاذ اللہ میں گناہ سے بچتا ہوں، گناہ نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا۔ کس وقت ہوگا؟ اس وقت ہوگا کہ جب مسلمان یہ کرے گا کہ اس کو سارے اختیار بھی موجود ہیں، طاقتیں بھی موجود ہیں، وسائل بھی موجود ہیں، اسباب بھی موجود ہیں، گناہ سارے لشکر لے کر آپ کی دہلیز کے اوپر بھی کھڑا ہے، آپ کو رغبت اور شوق بھی دلا رہا ہے، وہ بھی یعنی آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا ہے، آپ کی طرف متوجہ بھی ہے، کوئی اور مسئلہ بھی نہیں ہے، آپ گناہ کرنے کے لیے اگر تیار ہو جاتے ہیں تو آپ مجرم ہیں۔ اس وقت کھڑے ہو کر کہیں کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، معاذ اللہ، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان جو ہے گناہ گار ہے یا اللہ رب العزت کا فرما بردار ہے۔ اس وقت اگر انسان کہے کہ میں گناہ نہیں کرتا، حقیقت کے اندر وہ مسلمان ہے۔ لیکن اگر انسان یہ کہے کہ گناہ سارے گناہ، ایک گناہ سارے اپنے لشکر لے کر آ جائے اور کہے کہ اے شیطان کہے اے مسلمان گناہ کر لے، تو پھر میں یہ کہوں کہ نہیں آج نہیں کر سکتا، کل کروں گا، اور میں کہوں کہ معاذ اللہ، پھر میں کہوں کہ نہیں میں ڈر گیا تھا، میں اللہ سے ڈر گیا تھا، حقیقت میں ایسا نہیں، کیونکہ میں اس دن میں کر نہیں سکتا تھا، دل میرا تو کرتا تھا لیکن اس دن میں نہیں کر سکتا تھا، میرے فلاں 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 جو رکاوٹیں تھیں، یہ کوئی اطاعت نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے جو سبق سے، یوسف قصے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ جو ہی گناہوں کے لشکر، شیطانوں کے لشکر دہلیز پر انسان کے دل اور دماغ میں وسوسوں کے ذریعے، اسباب، وسائل اور ذرائع کے ذریعے سامنے آ جائیں، رغبت دلائیں، شوق دلائیں، بندے کو اختیار بھی ہو، طاقت بھی ہو، سارے کچھ ہو، پھر کہے انسان اے شیطان میں اللہ سے ڈرتا ہوں، حقیقت کے اندر وہ انسان اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہ ربی احسن مثوائی، کہ عزیز مصر وہ تو میرا بہترین، یعنی اس نے میری بہترین پرورش کی، میں اس کے گھر کے اندر بڑا ہوا، اس کا میں غلام ہوں، اور مطلب اس کے گھر کے اندر بچپن سے اب لڑکپن پھر جوانی، میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں؟ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم بھی کبھی فلاح پا سکتے ہیں، ظالم بھی کبھی مطلب دنیا آخرت کی کامیابی سمیٹ سکتے ہیں۔ یہاں بھی ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ ہم انسان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کسی کے اوپر ظلم کر لوں، چھوٹا یا بڑا، کسی کو پتہ نہ چلے، میں اپنا اختیار، اپنا اقتدار، اپنی قوت، اپنا فیصلہ کسی کے اوپر مسلط کر دوں، کوئی دیکھنے والا، کوئی بولنے والا، کوئی مطلب میرے سامنے بولنے والا اور مجھے کوئی روکنے والا کوئی نہیں، ظلم کروں کوئی پوچھنے والا نہیں، تو دنیا اور آخرت میری ہے تو وہ بھول میں ہے۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ یہ دنیا تو امتحان ہے، دنیا تو امتحان ہے، دنیا میں جو انسان بوئے گا اس کو کاٹنا ہے، یہ تو انسان بھول جائے نا، کاٹنا ہے اس کو، اچھا کرے تب کاٹنا ہے، برا کرے تب کاٹنا ہے، کیونکہ ظالم کی فلاح نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، چھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتے ہیں، اس کو آج پکڑیں، کل پکڑیں، پرسوں پکڑیں، چھوٹ ہے۔ جس طرح بہت سارے لوگ تبصرے کر رہے ہیں آج کے اس دور کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے کہ کس مظلوم مسلمان کی آہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچی ہے، اور وہ سارے کے سارے مسلمان جو کرفیو کے اندر موجود تھے اور کوئی ان کی سننے والا نہیں تھا اور ان کی بد دعا لگی، تو کس طرح اللہ تعالیٰ کے لشکر مسلمانوں کے اوپر، کافروں کے اوپر، پوری دنیا کو کس طرح لشکروں نے سمیٹا اور کس طرح گھراؤ کیا اور کس طرح ان کو گھروں کے اندر بٹھا دیا۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ کب چھوڑتا ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، آج پکڑے کل پکڑے، یہ اللہ کے، انسان آج اس کے کچھ بھی تجزیہ کرے لیکن یہ اللہ کے لشکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ بھی
ان ظالموں سے بدلہ لے سکتا ہے۔ کرونا کال بھی تھا، آج بھی ہے اور رہے گا، اور جس طرح ابابیل تھے، پرندے تھے چھوٹے، پہلے بھی تھے۔ آپ نے کبھی سنا کہ ابابیل نے، پرندے نے ہاتھیوں کو انہوں نے تہس نہس کر دیا تھا جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے تھے؟ اس دن سے آج تک آپ نے سنا کبھی ابابیل نے کسی زندگی کو یا کسی انسان کو یا بستی کو انہوں نے تباہ و برباد کیا؟ نہیں سنا نا، اور نہیں ہوگا۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا ابابیل آئیں گے، اور جب ظلم بڑھے گا تو پھر یہ ابابیل آئیں گے کرونا کی شکل میں اور مختلف۔ اور پھر کافروں پر تو یہ ظلم، کافروں اوپر تو یہ عذاب ہے ہی نہیں نا، یہ تو عذاب مسلمانوں کے اوپر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کافر وہ تو عذاب یہ چھوٹا ہے، مر جائیں گے، کیا عذاب ہے ان کے اوپر؟ انہوں نے اللہ کو مانا نہیں۔ اصل عذاب تو ان کے لیے آخرت کے اندر ہے۔ مسلمان کے لیے عذاب ہے، کیونکہ مسلمان دنیا کے اندر بھی سکون میں رہے، آخرت کے اندر بھی سکون کے اندر رہے۔ مسلمان کے لیے عذاب یہ ہے کہ انہوں نے جو کرنے کے کام تھے انہوں نے نہیں کیے۔ تو انہ لا یفلح الظالمون وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ یہاں علماء مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یہ لولا کا جواب جو ہے وہ پہلے دیا ہوا ہے، وَهَمَّ بِهَا یہ بعد کا لفظ تھا، لولا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ یہ پہلے کا لفظ تھا۔ تو شیخ علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ اور اسی طرح دیگر مفسرین وہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اصرار کرتی رہی اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ انکار کرتے رہے، وہ انکار پر مصر رہے اور وہ اصرار کرتی رہی، مطالبہ کرتی رہی۔ وہ خاتون جو تھی، وہ عورت جو تھی، وہ مطالبہ کرتی رہی، یوسف علیہ السلام جو ہے وہ انکار کرتے رہے۔ تو اگر یوسف علیہ السلام یعنی وہ جو عورت تھی وہ کہتی رہی کہ یہ کام ہو اور یوسف علیہ السلام انکار کرتے رہے مسلسل، اور پھر دونوں بھاگے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی نشانی نہ دیکھتے تو کبھی بھی بچ نہ پاتے۔ تو سبق ہے مسلمان کے لیے، خوشی میں یا غمی میں، مصیبت میں یا تکلیف یا پریشانی میں، اگر مسلمان نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو وہ تکلیف کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر جا کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگر یونس علیہ السلام وہاں جا کر اللہ کو نہ بلاتے، نہ پکارتے، تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے، ہم مسلمانوں کے اوپر مصیبت اور تکلیف اور پریشانی بتانے کے لیے آئی ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے اوپر یہ مصیبت اور تکلیف کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، ہمارا دل اور دماغ ٹھیک نہیں ہے، ہماری سوچ اور فکر اور عبادات ٹھیک نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب ہماری مصیبت آئے فلولا اذ جاء بأسنا تضرعوا، جب ہماری مصیبت آتی ہے تو تم روتے اور گڑ گڑاتے کیوں نہیں ہو، تاکہ ہم اس تکلیف اور مصیبت کو ختم کر دیں، لیکن تم ایسا نہیں کرتے ہو۔ ولکن قست قلوبکم، لیکن ہوتا کیا ہے، ان مصیبتوں تکلیفوں کو دیکھنے کے باوجود بھی تمہارے دل سخت پتھر بن جاتے ہیں، پھر بھی تم اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، تمہارے ٹیڑھے کام پھر بھی وہی رہتے ہیں، وہی مصیبتیں، وہی تکلیفیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، تکلیف پریشانی تھی، اللہ کو نہ بلاتے تو قیامت کی صبح تک مچھلی کی پیٹ کے اندر رہتے۔ آج بھی وہی حالات اور مسائل اور تکلیفیں ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ تو علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ جس طرح الجمال والکمال ان کی کتاب ہے، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ بھی اصرار کرتے رہی، یوسف علیہ السلام انکار کرتے رہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی نہ دیکھتے تو پھر وہ بچ نہ پاتے۔ تو
بعض لوگ یہاں جو ہے وہ غلط ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ان عورت نے بھی ارادہ کر لیا اور یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کر لیا، لولا برہان رب، اگر وہ اللہ کے نشانی نہ دیکھتے، یعنی ارادہ کر لیا بعد میں نشانی دیکھی، حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ عربی جاننے والے لوگ ان کو پتہ ہے کہ یہ لولا کا جواب جو ہے وہ پہلے آیا ہوا ہے کہ وَهَمَّ بِهَا لولا برہان رب، لولا ارآ برہان ربی کا جو جواب ہے وہ ہے وَهَمَّ بِهَا، تو اس کو علیحدہ کر کے اب ٹرانسلیٹ اور ترجمہ نہیں کر سکتے، کریں گے تو غلط ہوگا، ترجمہ اکٹھی کرنا ہے، وَهَمَّ بِهَا لولا ارآ برہان رب، ایسے کریں گے تو پھر اس کا ترجمہ بنے گا اگر وہ اللہ کی نشانی نہ دیکھتے تو ارادہ کر لیتے، نشانی دیکھی تو ارادہ نہیں کیا، یعنی ارادہ نہیں کیا، نشانی دیکھی تو بھاگے۔ اب اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم برائی اور فحاشی اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں اپنے بندوں سے ہٹا دیتے ہیں، انہ من عبادنا المخلصین، کیونکہ ہمارا مخلص بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح، کس طرح؟ اسی طرح، وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، سوء اور فحش چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم پھیر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، کذالک، اسی طرح۔ کس طرح؟ وہ ساری سچویشن اور صورتحال ہم دیکھ لیں کہ یوسف علیہ السلام کو کس طرح گھیرا گیا اور کمروں میں بند کیا گیا، اور ایک شہزادی اور جس کا یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک شباب جو ہے اور بالکل حسین اور عزیز مصر کی جو ہے بیوی اور وزیر خزانہ کی بیوی اور حسین و جمیل اور بن سنور کر ایک نوجوان کے سامنے کھڑی، دروازے بھی بند اور اس کی خود چاہت بھی ہے، اور ادھر یوسف علیہ السلام میں دروازے بھی بند ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح ان سارے شیطانی لشکروں کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے مخلص بندوں کو ایسے نکال لیتے ہیں گناہوں اور برائیوں سے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مخلص ہو، بندہ مخلص ہو، یہ نہیں کہ مجھے اگر وسائل ذرائع میرے ہوتے تو میں کر لیتا، اسباب ذرائع ہوتے تو کر لیتا، نہیں، اللہ کے مخلص بندے جو اللہ کے وفادار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں، وہ منافق نہیں ہوتے۔ منافقت ایک بڑی بری خصلت ہے، بڑی گندی خصلت ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ جہنم کے آخری درجے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مخلص بندے تھے، تو آگے دروازہ جب کھولا تو آگے دیکھا کہ ان کا جو سردار تھا وہ دروازہ جب کھلا تو قمیض جو ہے یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے پھٹ گیا، اور آگے دیکھا تو دروازہ کھلا، ان کا سردار عزیز مصر موجود تھا، تو اس کی بیوی کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوء، آپ کی بیوی کے ساتھ جو برا سلوک ہے اس کا کیا انجام ہوگا، الا ان یسجن او عذاب علیم، ان کو قید کر دیا جائے یا عذاب دے دیا جائے۔ قال یا رب، تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عورت نے کہا کہ اس نے مجھے بہکایا، پھسلایا، مجھے یہ کام کرنے کے لیے بہکایا، تو ان کے من اہلہا شاہدہ شاہد من اہلہا، ان کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ اب مفسرین کہتے ہیں عزیز مصر کے کوئی رشتہ داروں میں سے تھا یا اس کی عورت میں سے کوئی گواہ تھا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا جس نے گواہی دی تھی، لیکن اس کے بارے میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو حدیث یا اس قسم کا جو واقعہ ہے وہ ضعیف ہے۔ سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ کے اندر صفحہ 272 پر انہوں نے کہا کہ یہ حدیث نمبر 880 جو ہے اس کو ضعیف حدیث قرار دیا ہے، جس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک بچے نے گواہی دی، بلکہ علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک عورت کی طرف سے ایک گواہ تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اس کی جانچ پڑتال کی جائے، اس کا معائنہ کیا جائے کہ کیا اس کے کپڑے یا آگے پیچھے پھٹے ہوئے ہیں کیسے، حالانکہ کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ عورت کے ساتھ اگر زیادتی کی گئی ہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو عورت کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اس کے کوئی کپڑے پھٹے ہیں یا کچھ ہوا ہے تو پتہ چل جاتا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے، لیکن اس نے پھر بھی جانبداری سے کام لیتے ہوئے اور عورت کی سائڈ لیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کی وہ کیا جائے، ان کی آپ پڑتال کریں۔ تو جب دیکھا گیا تو کپڑا جو تھا وہ تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو پھر انہوں نے کہا تو یہ تو عزیز مصر نے کہا زیادتی تیری ہے، تو اس نے کہا کہ
عزیز مصر نے کہا کہ یہ اور ان کا مسئلہ ہے، عورت کا مسئلہ ہے۔ پھر کہا کہ آپ یوسف آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے اعراض کریں، اور جس طرح اس نے بات کی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنْ كَانَ، اس جو شاہد تھا، جو گواہ تھا، اس نے یہ کہا کہ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اس نے ساری بات کی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی جان پڑتال کی جائے کہ اس کے کپڑے دیکھے جائیں، اگر اس کا قمیض جو ہے پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت قصوروار ہے، آگے سے پھٹا ہوا ہے تو مرد قصوروار ہے۔ قمیض تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا کیونکہ اس عورت نے قمیض جو ہے پیچھے سے کھینچا تھا، وہ پھٹ گیا تھا۔ تو پھر اس عزیز مصر نے کہا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ۔ تو اس عزیز مصر نے کہا کہ یہ تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، پھر اپنی عورت کو کہنے لگا کہ یہ تمہاری سازش ہے، إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، اور یہ تمہاری سازشیں بہت بڑی سازشیں ہوتی ہیں۔ اب یہ جو جملہ ہے نا إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، یہ قرآن مجید ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے جملے یہاں بیان فرمایا ہے کہ عزیز مصر ایسے کہہ رہا ہے یوسف عارض عن ھذا، اس نے کہا یوسف آپ کیا کریں، ان سے اعراض کریں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اور اپنی بیوی کو کہا اپنے گناہ کی تو بخشش کر، اپنے گناہ کی معافی مانگ، اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ، تو نے گناہ کیا۔ اور یوسف کو کہا کہ تم ان سے اعراض کر۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کہا، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، بلکہ یہ اس عزیز مصر کی جو ہے وہ گفتگو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ سارے کا سارا اس نے یہ کیا کہ ساری سلطنت کو، سارے عورتوں کو اور سب کو پتہ چل گیا، اور یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کے ساتھ ایسا مسئلہ اس کے ساتھ پیدا ہو گیا۔ تو پھر اس نے ایک اور سازش جو ہے وہ کی، اس نے ساری عورتوں کو بلا لیا اور دعوت دی، اور ان کے ہاتھوں کے اندر ایسے پھال دیے جن کو چھری کے ساتھ کاٹا جاتا تھا، اور چھریاں بھی دے دیں اور سارا کچھ۔ انہوں نے جب سارا کچھ، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو سارا بناؤ سنگار اچھے خوبصورت کپڑے پہنا کے پھر کہا کہ ان کے درمیان سے آپ گزریں۔ جب وہاں سے وہ گزرے تو پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ یہ کہا جاتا ہے، بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ایسا مسئلہ، جس طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتا ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان عورتوں کو بھی تو پتہ ہوگا جو عورتیں وہاں رہتے ہوں گے، آخر ان غلام بچپن سے لڑکپن جوانی تک وہاں رہتے تھے، اور وہ لوگ بھی تو ان کو دیکھتے ہوں گے، وہ عورتیں بھی ان کو دیکھتی ہوں گی۔ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح عزیز مصر کی بیوی نے، اس نے یہ کہا کہ اگر یہ سارا مسئلہ کر کے انہوں نے اپنے جب ہاتھ کاٹ لیے، وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، کہا مَا هَذَا بَشَرٌ، یہ بشر نہیں، إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو فرشتہ ہے۔ قالت فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں، اور میں نے ہی اس کو بہکایا تھا کہ یہ گناہ تو کر، لیکن یہ تو بچتا رہا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، یہ مسئلہ اب بنا تھا۔ امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اب نہ کیا یہ کام تو پھر میں اسے قید کروا دوں گی، یا پھر اس کو ذلیل اور رسوا کروں گی۔ اور پھر کہتے ہیں، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں، ان عورتوں نے کہا کہ اگر تم نے اس کی بات نہ مانی تو ہم اپنے ہاتھ کاٹ دیں گے، ہم تجھے دھمکی نہیں دے رہے بے اپنے آپ کو ذبح کر دیں گے، بلکہ یہ حقیقت ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم اپنے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، چھریاں چلائیں، اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے یہ انکار سنا پھر انہوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم، ما ھذا بشر، یہ بشر نہیں، یہ کوئی فرشتہ انسان لگتا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ شہزادیاں ان کو اپنی طرف راغب کر رہی ہیں تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ بہک سکتا تھا، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود یہ بہکتا نہیں ہے، یہ آتا نہیں ہے گناہ کی طرف، یہ انسان نہیں لگتا، یہ فرشتہ لگتا ہے۔ یہ ایک تفسیر یہ بھی ہے جو امام ابن کثیر جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ واللہ عالم، اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔